الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. حمد و صلات کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین، آج کا ہمارا جو مختصر سا کلپ ہے یہ آقا دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت انسان کے لیے کتنی ضروری ہے اس کے حوالہ سے گفتگو کریں گے. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، تو تم میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، مجھ سے محبت کرو، مجھ سے وفا کرو، مجھ سے عشق کرو. تو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. پہلے تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے، پہلے تم اللہ سے محبت کرتے تھے، پہلے تم اللہ کے برگزیدہ بندے بننا چاہتے تھے. جب میری اطاعت، مجھ سے وفا، مجھ سے محبت کرو گے، فاتبعونی یحببکم اللہ، اب اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ انسان سے کب محبت کرے گا؟ جب انسان اپنی شخصیت کو حضور کی ذات پہ قربان کر دے، جب حضور علیہ السلام سے وفا کرے، حضور سے پیار کرے، انواع محبت کرے. جب انسان حضور سے پیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے پیار فرماتا ہے، اس بندے سے محبت فرماتا ہے. وہ اللہ کی محبت کیا ہوگی؟ آگے اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہیں جنت عطا فرمائے گا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی. پتہ چلا جو میرے مصطفیٰ سے وفا کرے گا، جو حضور سے محبت، حضور سے عشق کرے گا، جنت میں وہی جائے گا. اگر انسان دنیا کے اندر کامیابی و کامرانی چاہتا ہے، اگر اوپر آنا چاہتا ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ حضور علیہ السلام کا ہو جائے، زمانہ اسی کا ہو جائے گا. سامعین محترم، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لوگوں، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، جب تک وہ ساری کائنات سے بڑھ کر مجھے اپنا محبوب بندہ نہ بنا لے، مجھ سے وفا نہ کرے. آج ہم دیکھیں، ہم اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم اپنے والدین سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم مال و دولت سے کتنی محبت کرتے ہیں. میرے کریم آقا نے فرمایا تمہارا ایمان تب کامل ہوگا جب ساری کائنات سے بڑھ کے مجھ سے محبت کرو گے، مجھ سے وفا کرو گے، مجھ سے عشق کرو گے. اگر زمانے کے اندر اوپر آنا چاہتے ہو، اگر زمانے کے اندر عروج چاہتے ہو، تو مصطفیٰ سے وفا بھی کرو، مصطفیٰ سے محبت بھی کرو. جب آقا کے تم ہو جاؤ گے، زمانہ تمہارا ہو جائے گا. تو سامعین محترم، جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتا ہے، وہ حضور کے سامنے اپنی جانیں بھی نچھاور کرتا ہے. بدر کے میدان میں صحابہ کرام کے پاس سماز و سامان بھی نہیں تھا. آپ تنہا بدر کے میدان میں آئے اور 313 تھے، وہاں 1000 کی تعداد تھی. 313 اور 1000 کی تعداد کا کیسے مقابلہ کر سکتی تھی؟ تو اللہ نے فرمایا محبوب کو تم فضائے بدر تو پیدا کرو، اتر سکتے ہیں فرشتے تمہاری مدد کو کتار اندر کتار اندر. جب حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کو لے کر میدان بدر میں پہنچے تو رب نے مدد بھیجی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مدد آئی کہ وہ 313 1000 پر غالب آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. جب صحابہ واپس آئے
کوئی صحابی عرض کر رہا تھا کہ فلاں کو میں نے مارا، فلاں کو میں نے قتل کیا، تو میرے آقا نے فرمایا تم نے کسی کو نہیں مارا، سب کو میرے رب نے مارا ہے۔ جب انسان اللہ سے اور اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے اور ان کے راستے میں نکلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی کمر زمین پر نہیں لگنے دیتا۔ جو میرے مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے زمانہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ اگر آج عزت چاہتے ہیں، مقام چاہتے ہیں، مرتبہ چاہتے ہیں تو حضور کا ہونا پڑے گا۔ جو حضور کا ہو جائے گا زمانہ اسی کا ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اپنے محبوب کی سچی غلامی، سچی محبت، سچا عشق عطا فرمائے۔ مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، قبر میں پہچان مصطفیٰ عطا فرمائے۔ آخر دعوی یا ان الحمدللہ رب العالمین۔